الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آسان سی بات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اور ہلاکت آخری ڈگری ہے مرنے کی، ورنہ وفات کہہ دیتی، موت کہہ دیتی۔ جیسے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تو یہ تو کوئی کراہت والی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ موت عبرت نہیں ہوتی، ہلاکت عبرت ہوتی ہے۔ موت ہر ذی روح کو آنی ہے، وہ گائے بھینس گدھے کھوتے گھوڑے کتے کو بھی آنی ہے، مرغے کو بھی آنی ہے، لیکن ہلاکت کا لفظ انسانوں کے لیے بولا، ان کے لیے نہیں بولا۔ کہیں بھی قرآن کریم میں یا احادیث میں جانوروں کو نہیں کہا گیا کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، انسانوں کے لیے کہا گیا۔ ذرا غور کیا کرو، لفظوں کے فلسفے کی طرف جایا کرو۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم قرآن و حدیث کے معانی اور مناطق کو سمجھنے کی بجائے رٹے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی وجہ سے ہی کرامت ملی ہے کہ یہ زبان نطق دی ہے، نطق بیان اس کو دیا ہے۔ دماغ تو سب کو دیا ہے، حشرات الارض کو بھی دیا ہے۔ آپ کو سانپ بھی کبھی نظر آیا ہوگا، بچھو بھی کبھی نظر آیا ہوگا، دونوں انسان کے لیے مہلک ہیں، ڈس لیں تو تباہی ہے۔ لیکن ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی سڑک پہ آ جائیں، گاڑی آ رہی ہو تو سانپ بھاگ کے روڈ کراس کرتا ہے۔ اس کا مطلب دماغ ہے نا اس کے اندر کہ میں مر جاؤں گا، نیچے آ جاؤں گا۔ یہ نشانی ہے کہ اس میں عقل ہے۔ اگر تیرے میں عقل ہے تو سانپ میں بھی عقل ہے، بچھو میں بھی عقل ہے، بچھو بھی بچتا ہے موت سے۔ ہر جانور جو زمین پر رینگتا ہے، اڑتا ہے، چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں پرندوں کی کثرت ہو، آپ گاڑی چلائیں تو وہ فوراً آپ کی گاڑی کے آگے سے اڑ کے بھاگتے ہیں کہیں ٹکر نہ لگ جائے، اور بعض اوقات لگ بھی جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب دماغ اس میں بھی ہے، جان بچانے کی صلاحیت اور سمجھ بوجھ اس میں بھی ہے۔ تو پھر تیری برتری کیا ہے؟ تو ان کی طرح ہے جو زمین پر چلتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تیری کرامت کی وجہ صرف اور صرف تیری زبان ہے، اور زبان کے لیے فرمایا کہ اگر تیری زبان تیرے کنٹرول میں اور تقوی اور صدق پر ہے تو ساری کائنات تیرے سامنے مسخر ہے، اور اگر یہ دونوں خوبیاں نہیں ہیں تو تو کائنات کے سامنے تسخیر کیا جائے گا۔ اور یہ ہے، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، نہیں تو میں دے دیتا ہوں لیکن آپ کو غصہ آئے گا۔ یہی مسلمان، یہی پاکستان کے جب باہر ممالک میں جاتے ہیں نا، ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں، تو یہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، قانون کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لائن میں لگے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے آدمی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ گزرے تو میں جاؤں۔ کافروں کے ہاں جا کے یہ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں، جب مسلم معاشرے میں آتے ہیں اخلاق رون دیتے ہیں۔ سگنل پہ کھڑا ہونا اپنے وطن میں توہین ہے، دوسروں کے وطن میں عزت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس چیز پہ قائم نہیں ہے جس چیز کا حکم رب جلیل نے دیا ہے۔ ہم فراڈیے ہیں، ہم احسان فراموش ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکموں کی پامالی کے مرتکب ہیں، اور جس کی سزا کے طور پہ اللہ نے ہمیں مسخر کر دیا ہے دوسری قوموں کے سامنے۔ جو قومیں سچائی پہ قائم ہیں وہ طاقتور ہو گئی، اور جو سچائی پہ قائم نہیں ہے اللہ نے ان کو سزائیں دلوائی ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا میں کتنے مسلمان ملک ہیں جو روندے گئے، وہ کس گناہ کی پاداش میں روندے گئے؟ کوئی
کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ سچ ناپید تھا، وہاں پہ سچ ناپید۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال۔ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خطبہ شروع کرتے ہی نہیں تھے مگر کہتے یہ تھے، ما خطبنا، خطبہ دینے سے پہلے الا قال، یہ کہتے، الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ کتنی پیاری بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ اس شخص میں ایمان نہیں ہوتا جو امانت دار نہیں ہوتا۔ ہم کتنے بے ایمان ہیں، اور نعرہ ہمارا کیا، مسلمان ہے۔ کتنے خوف کی بات ہے، جو شخص امانت دار نہیں ہے، امین نہیں ہے، وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے، اہل ایمان بھی نہیں۔ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، ساری کتب احادیث میں ہے۔ پھر دوسری شرط کیا ارشاد فرمائی، لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کا پاسدار نہیں ہے۔ جو شخص معاہدوں کا پاسدار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، 3 بار ثلاثاً، متفق علیہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ساری کتاب، مستدرک حاکم میں بھی، کتب احادیث کی جان ہے یہ روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، ڈر گئے، خوف طاری ہے صحابہ کرام پر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج غضب میں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ ڈر جاتے ہیں نا، خوف آیا صحابہ کو کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے خوف کے مارے جھجکتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، پھر صحیح مسلم کے الفاظ، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حکم قرآن یہ ہے، حکم ربی یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ دنیا کی تسخیر کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ پھر کیا حکم ہے کہ جو میرا محبوب کہتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ جو میرا محبوب کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں، یہ حکم ربی ہے، رب العالمین کا حکم ہے کہ جو میرا محبوب کہتا ہے وہ رب کا حکم ہے۔ اور میرا محبوب بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے حکم آتا نہیں ہے۔ اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی بک بک سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مختصر بات، اس کو ہم بات ہی نہیں سمجھتے، کتنے ہم سرکش ایمان والے ہیں۔ جس کی بک بک سے اس کا مومن، جس کی شر انگیزی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ بندہ ایمان والا نہیں رہتا۔
صاحب ایمان نہیں رہتا۔ اور ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شکلی مومن نہیں مانگتی، جو عمل کا مومن اللہ کے ہاں مانگتی، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ اور یہ میں کئی جمعے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شکلوں کے مومن اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، عمل کا مومن، دل کا مومن۔ اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ دل سے مومن ہے ہی نہیں جس کی شر انگیزی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے جھوٹ سے، جس کے پروپیگنڈے سے، جس کی لام تان سے، جس کے الزامات سے، جس کو پریشان کرنے سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، وہ ایمان والے نہیں کہلاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔